بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، پروگرام حب رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی اکرم شافع بنی آدم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ اپنے رب کے زیادہ قریب رات کی تاریکی میں ہوتا ہے۔ رات کی تاریکی میں بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ رات عشاء سے لے کر صبح فجر کے وقت تک جو نفلی نماز ادا کی جائے اسے قیام اللیل کہتے ہیں، اسے شب بیداری کہتے ہیں۔ وہ نماز خواہ رمضان کے مہینے میں ادا کی جائے یا کسی اور مہینے میں ادا کی جائے، وہ نماز تہجد ہو، نماز تراویح ہو یا کوئی نفلی نماز ہو، ان تمام کی تمام کو قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کی قرآن و احادیث کی روشنی میں بہت زیادہ اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس ماہ مقدس میں شب بیداری کی اہمیت و فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس کی راتوں کو قیام فرماتے اور تواتر اور کثرت کے ساتھ تسبیح و تحلیل، نماز، ذکر اذکار اور تلاوت قرآن پاک فرماتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں شب بیداری کی، قیام اللیل کی افضلیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اس رمضان میں، رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ قیام کرے تو اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیے جاتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ ناظرین کرام، قیام اللیل کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت، کیا فضیلت بیان کی گئی ہے اور امت مسلمہ کے لیے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس موضوع کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت محقق، مدلل گفتگو کرنے والے، مکفّہ مسجع گفتگو کرنے والے، میرے نہایت پسندیدہ حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں نہایت مشفق محسن ثنا خان، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان۔ ہر دل عزیز حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ احمد بھائی کے چھوٹے صاحبزادے ننھے ثنا خان محمد حذیفہ قادری، آپ بھی تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک۔ جی ناظرین کرام، مفتی صاحب آپ کا اور احمد بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنا وقت نکال کر ایک مرتبہ پھر ہمارے پروگرام میں جلوہ گر ہوئے، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آج آغاز سے ہم بارگاہ خداوندی میں حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں حافظ احمد رضا قادری سے کہ بارگاہ خداوندی میں التجائیہ حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ اللہ 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 اللہ۔ رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ مایوس نہیں
کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں میں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، اللہ 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 اللہ، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ حسرت یہ ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں، حسرت یہ ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں، پر آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، اور روضہ انور کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر، روضہ انور کے تصور سے وہ نور ہے چہروں پر، کہ آئینہ ہمیں دیکھے پھر آئینے کو ہم دیکھیں۔ بہت خوبصورت حمدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے حافظ احمد رضا قادری، اللہ کریم ان کے عمل میں، علم میں برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ قیام اللیل کی قرآن و احادیث میں کیا اہمیت و فضیلت ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غضنفر بھائی بہت شکریہ۔ طالبان حق رات کو اٹھ کر جب ساری کائنات سو جائے، طالبان حق اٹھ کر اللہ کے حضور مناجات کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ سے دعا کریں، راتوں کو سجدے کریں، راتوں کو عبادت کریں، نوافل پڑھیں، یہ قیام اللیل اور شب بیداری کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا کہ حبیب جب ساری کائنات سو جائے تو آپ اٹھ کر تہجد ادا کیا کریں۔ شب بیداری دو طرح کی ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ ایک شب بیداری یہ ہے کہ انسان سو کر اٹھے تو پھر عبادت کرے، اور یہ اوکھا کام ہے، مشکل کام ہے کہ انسان ساری رات ویسے تو جاگتا ہی رہتا ہے، لیکن جب وہ سو جائے پھر اللہ کے لیے اٹھنا، مشکل رضائے مولا کے لیے بستر کو چھوڑنا، یہ مشکل کام ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے حکم ہوا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے تھوڑے وقت کے لیے سونے کے بعد حبیب اٹھ جایا کریں، کوئی بات نہیں، لیکن اٹھ کے ہم سے محو کلام ضرور ہوا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان کیونکہ جو اللہ۔ گفتگو ہے، جو گفتو شنید ہے، وہ یار کی اپنے محبوب سے اسی وقت جچتی ہے کہ جب کوئی تیسرا بیچ میں شریک نہ ہو، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے اس عبادت کو خاص عبادت قرار دیا گیا۔ صالحین امت کا یہ معمول رہا کہ وہ راتوں کو اٹھ کر قیام کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سورہ مزمل کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک، کہ حبیب یہ جو رات کو آپ اٹھ کر رات کے 3 حصے یا آدھی رات یا رات کا 1/4 حصہ آپ اپنے محبین کے ساتھ
جب رات کو اٹھ کے بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اے حبیب مجھے اس کا علم ہے، میں جانتا ہوں، اور اس قبیل محبت کو بھی جانتا ہوں، اس آپ کے عاشقوں کے اس مخصوص طبقے کو بھی جانتا ہوں کہ جو ساری ساری رات یا رات کا کچھ حصہ یا رات کا آدھا حصہ آپ کے ساتھ حبیب عبادت کرتے ہیں، اللہ قیام کرتے ہیں۔ بے شک۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ مبارک قیام گراں گزرا اس بات کے اوپر کہ میرا محبوب مشقت میں نہ پڑ جائے۔ حکم ہوا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ حبیب ساری ساری رات اپنی ذات کو مشقت میں نہ ڈالا کریں، بس کچھ لمحے ہی اٹھ کر ہم سے اللہ بات اکبر، کیا کریں اللہ اکبر۔ تو ہم یہ سمجھ لیں گے کہ آپ نے ساری رات ہم سے باتیں کی۔ سبحان اللہ، اور سبحان نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شب بیداری بڑی قیمتی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو لوگ شب بیدار ہیں، رات کو اٹھ کر گریہ زاری کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کی بے شمار مقامات پر مثالیں ذکر فرمائی، ان کی صفات بیان ہوئی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ اکبر۔ کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں، جو اللہ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں، جو طالبان حق ہیں، معرفت الہی کے طلبگار ہیں، رب ذوالجلال کی محبت کے طلبگار ہیں، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ ان کی شب وہ بستر پہ نہیں گزرتی اللہ بلکہ وہ اٹھ کر قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ جب ساری کائنات سو جاتی ہے تو کچھ طالبان حق، طالبان مولا وہ اٹھ جاتے ہیں، خود کو بستر سے جدا کر لیتے ہیں، سبحان اللہ، خوف اور امید سے، اللہ کہ اکبر، انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں رب نہ ناراض ہو جائے، بے شک، اور انہیں اس بات کی امید ہوتی ہے کہ جب جاگیں گے تو رب سے باتیں کر لیں گے، انشاءاللہ، راز و نیاز کی باتیں ہو جائیں گی۔ عارف کشمیر نے کہا تھا نا، رومی کشمیر نے، کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستے آن جگاوے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یہ جو طالبان حق ہوتے ہیں، جب کل کائنات سوتی ہے انہیں کوئی چیز سونے نہیں دیتی۔ تو اگر میں اس کو آسان جملے میں، آسان پیرائے میں اپنے ناظرین کو سمجھاؤں کہ جس کی آنکھ لگ جائے اس کی پھر کبھی آنکھ لگتی نہیں ہے، اللہ اکبر، آنکھ لگنے کی شرط ہے، اور آنکھ اسی کی لگتی ہے جو آنکھ لگانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ لگانے کے لیے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کے پہر میں ایک ساعت ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اس پہر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق اسے ہر وہ چیز عطا فرماتا ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اسی شب میں اگر کوئی بندہ اللہ سے آنکھ لگنے کی دعا کر لے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ یا اللہ بس مجھے اپنا ہی بنا لے، کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کہ یا اللہ بس اب تو اپنا جلوہ دکھا دے، یہ دنیا کی محبت، یہ کوڑا کچرا، یہ سارا میرے دل سے نکال کر باہر پھینک دے، مولا بس اپنی محبت کے چراغ ہی میرے دل میں روشن کر، بس مجھے اپنی طرف ہی لگائے رکھ۔ بے شک، اپنی تو محبت نبی علیہ میں، السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اگر وہ بندہ دنیا کا سوال کرے اسے دنیا دے دے گا، اور آخرت کا سوال کرے تو آخرت دے دے گا۔ یہاں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے جو لوگ ساری زندگی پریشان رہتے ہیں، دین سے دور ہو کر غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب مشکلات میں گرتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہماری سنتا کوئی نہیں ہے، تو بھائی سننے والے فارمیٹ پہ چلنا پڑے گا، اللہ اکبر، اس فارمیٹ کو اپنانا پڑے گا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہمیں اس ضابطے کو، اس اصول کو، اس رول کو فالو کرنا ہوگا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس کی نہ سنی جاتی ہو وہ رات کو اٹھ کے اللہ رب سے بات تو کرے، تاریخی اگر نہ جناب، سنی بے گئی تو شک، پھر کہنا۔ بے شک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قیام فرماتے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین بھی قیام فرماتے۔ اب جہاں تک تعلق ہے، آپ نے بات کی کہ اس کا حکم کیا ہے،
حکم یہ ہے کہ یہ جسے لذت نصیب ہو جائے، وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہر شب قدر است گر قدردانی، اللہ اکبر، اگر کسی کو لذت آشنائی نصیب ہو جائے تو پھر سال میں ایک رات شب قدر نہیں ڈھونڈتا، اسے ہر رات ہی شب قدر نصیب سبحان ہوتی ہے۔ اللہ سبحان اللہ، تو بنیادی چیز یہ ہے کہ لذت آشنائی جسے نصیب ہو جائے اسے پھر وہ نفل نہیں لگتا، اسے پھر وہ بھی فرضی لگنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پھر رات کو قرآن پڑھتا ہے، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب سے باتیں ہوتی اللہ رہیں۔ اکبر، اللہ حضرت سیدنا قاضی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی۔ اب فرماتے ہیں کہ جب میں رات کو قیام کرنا رات کو جب میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں، تو جیسے ہی مجھے لذت آنا شروع ہوتی ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ صبح ہوتی ہے، اب میں اگلے دن پھر رات کا انتظار کرتا ہوں کہ کب رات آئے گی اور میں اٹھ کر قیام کروں گا۔ اللہ اکبر، تو یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی 20 آیات کے اندر اس چیز کی وضاحت کر دی کہ جسے لذت آشنائی نصیب ہوگی وہ رات کو ہی ہوگی۔ اللہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی مبارک سنت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی مبارک سنت سے، اپنے کردار سے، صالحین امت نے اپنے مبارک کردار سے یہ واضح کر دیا کہ جو کچھ ملتا ہے وہ رات میں ہی ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آسانی سے جو ملتا ہے رات میں ہی ملتا ہے۔ ناظرین کرام، قیام اللیل کی اہمیت اور فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے جان لی۔ مفتی صاحب، یہ سوال بڑا اہم ہے، بتائیے گا کہ رمضان شریف میں قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے؟ جیسے باقی نوافل اور باقی جو فرائض ہیں ان کے ثواب بھی بڑھ جاتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سنت جو ہے وہ فرض تک پہنچ جاتی ہے اور نفل جو ہے وہ سنت تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس کا ثواب۔ تو قیام اللیل کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر دوسرا یہ بھی کہ قیام اللیل رات عشاء کی نماز سے لے کر صبح فجر تک کا کہا گیا، تو اس میں کون کون سی عبادت کی جائے، تراویح پڑھی جائے، اس کے علاوہ کیا کیا عوامل کیے جائیں تاکہ قیام اللیل پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رمضان المبارک کی جو عبادت ہے، جو رمضان المبارک کی رات کا قیام ہے، اس پر تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صراحت بیان کر دی کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ رات کو جاگا، رمضان میں اس نے قیام کیا، اس کے لیے پہلی سند تو یہ مل گئی کہ اسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ اس کے گزشتہ سارے گناہ مٹا دیے جائیں۔ بے شک، سبحان یہ تو اللہ، شرف ہے، یہ تو اعزاز ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ اعزاز ہے۔ جی جی، اب چونکہ رمضان المبارک میں رات کا جو قیام ہے، جو نوافل ہیں یا قرآن کریم کی تلاوت ہے، جو بالخصوص جو نوافل رات کو پڑھے جاتے ہیں، قیام کیا جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں چونکہ اعمال کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے تو جی ان نوافل کا اجر فرائض کے برابر ملتا ہے اللہ اکبر، ثواب کے اعتبار سے۔ جی جی، تو ان نوافل کا اعتبار، تو جو لوگ 12 مہینے راتوں کو قیام کرتے ہیں تو انہیں پھر کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ یہ آج رمضان کا قیام ہے یا آج شعبان کا قیام یعنی ہے، وہ مشقت اور اس میں ان کے معمولات میں یہ چیز آ جاتی ہے۔ جی، اور یہ انٹرینڈ لوگوں کے لیے اس میں بڑا بینیفٹ ہے کہ جو لوگ 12 مہینے سال کے باقی 11 مہینے اس طرف نہیں آتے، صرف اس ایک مہینے رجوع اللہ ہو جاتے ہیں، تو جب وہ اس ٹریک پہ چل پڑتے ہیں، 30 دن وہ رات کو قیام کر چکتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں لذت آشنائی نصیب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ناظرین کے لیے اس ساری گفتگو کے حاصل کے طور پر قاضی فضیل عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، کہتے ہیں کہ جب رات چھا جاتی ہے، ساری کائنات سو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے، اوے دن میں میری محبت کے دعوے کرنے والوں کہاں ہو تم؟ اللہ اکبر، میں دیکھوں گا کہ کون طلوع فجر تک میرے ساتھ باتیں کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو دن میں محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور رات کو وہ سو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا رب جاگتا رہے اور بندے سوتے رہیں؟ اللہ اکبر، اور رب تو وہ ہے کہ جس کو نیند ہے ہی کوئی نہیں، تو جو اپنی صفت نیند کو ختم کر کے رضائے مولا کے لیے اپنی نیند قربان کرے گا، رات کو اٹھ کے اللہ سے مناجات کرے گا۔ اللہ اکبر، اور یہاں یہ بڑی بات باریک ہے، امپورٹنٹ ہے
کہ رات میں خاص بات کیا ہے بھائی، دن میں کیوں اتنا اجر نہیں ہے، دن میں امپورٹنس کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو دکھلاوا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، رات کو ریاکاری کوئی نہیں ہے، کیونکہ رات جب انسان تاریکی میں بیٹھ کر اجالے سے باتیں کرتا ہے تو پھر نہ اس کے قلب میں تاریکی رہتی ہے، نہ اس کے ارد گرد تاریکی رہتی ہے، اللہ پھر ہر طرف نور کے حلے اترتے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المومن، جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے رب سے باتیں کرتا ہے نا، اسے عام نہ سمجھا کرو، اس کی فراست سے ڈرا کرو۔ فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، پھر وہ کوئی نہیں دیکھتا بلکہ اس کی آنکھ سے تمہیں رب دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ رات کا قیام اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا عامل۔ تو قاضی فضیل عیاض نے جو آخری جملہ فرمایا کہ جو لوگ راتوں کو، دن کو میری محبت کے دعوے دار ہوتے ہیں اور راتوں کو وہ سو جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا رب جاگ رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو میرے ساتھ طلوع فجر تک باتیں کرے گا؟ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ساتھ طلوع فجر تک باتیں کرے گا اس کے صلے میں قیامت کے دن میں اس کی آنکھیں ٹھنڈی کر دوں گا۔ اللہ اکبر، تو اس واسطے رات کا قیام اسی کے اندر کل کائنات ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ سبحان اللہ، اور یہ لذت آشنائی برادران اسلام رات کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ غضنفر بھائی، آپ کی وساطت سے، آپ کے چینل کی وساطت سے پوری امت مسلمہ کو پیغام ہے کہ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین کرام، ہم نے پروگرام میں قیام اللیل کے بارے میں، شب بیداری کے بارے میں تفصیل سے جانا، قرآن و احادیث کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور بندہ مومن کس طرح شب بیداری، کس طرح قیام اللیل کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیام اللیل کرنے کی، شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں کہ جب ثواب بڑھ جاتا ہے، دوگنا ہو جاتا ہے، ان دنوں میں قیام اللیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آخر میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ملتمس ہوں حافظ احمد رضا قادری سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ میرا دل اور میری جان میں مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان میں مدینے والے تجھ پہ سو جانے سے قربان میں مدینے والے بردے بردے میرے آقا میری جھولی بردے 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 میرے آقا میری جھولی بردے اپنا رکھ بے سرو سامان میں مدینے والے اپنا رکھ بے سرو سامان میں مدینے والے اور کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آگے کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھی آگے میری مشکل بھی ہو آسان میں مدینے والے میری مشکل بھی ہو آسان میں مدینے والے
اور پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا زیارت نے کیا دل بے چین، مدینے کا ہے ارمان میں مدینے والے، مدینے کا ہے ارمان میں مدینے والے، میرا دل اور میری جان میں مدینے والے۔